رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے جن لوگوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ ایک قوم تھی جو یہی بنی اسرائیل والے تھے، انہوں نے ان کو یہ حکم تھا کہ تم جب اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعہ کو تم مچھلی کا شکار کرو، لیکن ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ وہ اس لیے کہ وہ ہفتے والا دن جو تھا وہ ان کی عبادت کے لیے مختص تھا، وہ خاص دن تھا، اس دن انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی تاکہ پتہ چلے کہ کون اطاعت کرتا ہے کون نافرمانی کرتا ہے۔ جمعہ ہفتے کا دن ان کے لیے خاص تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہفتے کو ان کو منع تھا، باقی سارے دن جو تھے ان کے لیے وہ ان کا مچھلی کا شکار کرنا حلال تھا، ہفتے کو حرام تھا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے گھروں کے قریب انہوں نے گڑھے کھود لیے اور نالیاں بنا لی، جو دریا سے پانی آتا مچھلیاں اس میں آتی تو ان کے گھروں کے پاس جو گڑھے تھے یہاں مچھلیاں آ جاتی، تو یہاں انہوں نے پکڑنا شروع کر دی۔ دریا پہ نہیں جاتے تھے، اپنے گھروں کے پاس جو گڑھے ہوتے تھے وہاں سے مچھلیوں کا شکار کرتے ہفتے والے دن۔ تو نبیوں نے ان کو منع کیا، لہٰذا یہ کرتے رہے، حتیٰ کہ 70 سال تک ان کا یہی وتیرہ رہا۔ کتنے سال تک؟ 70 سال تک یہ یہاں سے مچھلیاں پکڑتے رہے، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے نا وہ آپ کو نبوت ملی، آپ مبعوث ہوئے، آپ آئے تو آپ نے ان کو منع فرمایا، یہ پھر بھی نہ رکے۔ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پہ لعنت ڈالی، رب تعالیٰ کا غضب ان پہ ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا۔ ان کے جو جوان تھے وہ باندر بن گئے اور ان کے جو بوڑھے تھے وہ خنزیر کی شکل میں ہو گئے، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ کس لیے کہ عبادت والا دن جو تھا یہ ایسے ہی گزار دیتے تھے کھیل کود کے اندر، حالانکہ ان کو منع تھا کہ باقی دن تم نے شکار کرنا ہے، ہفتے کو شکار نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اپنے نبی کو بھی ان کی بھی نافرمانی کی، تو ان پہ ایسا عذاب ہوا کہ وہ بندر بن گئے اور خنزیر بن گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ عبادت والا دن یہ ایسے کھیل کود میں گزارتے تھے۔ اب یہاں میں ایک رک کر بات کرنا چاہتا ہوں ان دوستوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جمعہ کا دن ایسے ہی گزار دیتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اپنے کام کاج میں گزار دیتے ہیں۔ بھائی آپ سارا پورا ہفتہ کام کرتے ہو، تھکتے نہیں، ایک دن عبادت کے لیے ہے، جمعۃ المبارک کا دن،
جب اس کی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ پہلی اذان۔ لیکن ہم کب آتے ہیں؟ جب دوسری اذان ہوتی ہے۔ جب دوسری اذان مؤذن اذان پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر خطبہ، پھر جماعت ہوتی ہے، تو ہم پھر بھاگتے ہیں، بھئی اب تو اذان ہو چکی ہے، جائیں پھر مسجد کے اندر۔ پہلا ٹائم سارا گھر میں برباد کیا، نہ واز سنا، نہ نصیحت سنی، نہ سنیں گے نہ عمل کریں گے، تو ایسے ہی اپنے کاموں کے اندر گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ پہلے تو جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی، اس کا تو مجھے بھی پتہ ہے، اس کے بعد پھر مشرف صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے سنڈے کی چھٹی کر دی۔ حالانکہ جمعۃ المبارک جو ہے یہ ایسا خاص دن ہے، مقدس دن ہے، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، اور خاص دن ہے۔ ان لوگوں نے جو یہ جو قرآن میں سب کچھ آ چکا ہے نا، صحابہ فرماتے تھے کہ وہ پہلی قومیں گزر چکی ہیں، یہ اب ہمارے لیے نصیحت ہے۔ وہ تو چلے گئے، ان پہ جو عذاب ہوئے، جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، اب یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے۔ انہوں نے عبادت والا دن ایسے ہی گزار دیتے تھے، نبیوں نے ان کو روکا، اللہ نے ان کو منع فرمایا نبیوں کے ذریعے سے، ہفتے کو شکار نہیں کرنا۔ وہ ایسے کمینے لوگ تھے، نالیاں بناتے، مچھلیاں نالیوں کے ذریعے گڑوں میں آتی، وہاں سے شکار کرتے، کہتے اللہ نے وہاں سے منع فرمایا دریا سے، ایتھو تو منع نہیں فرمایا نا، کہتے ہیں ایتھو تو منع نہیں کیتا، اتھو منع کیتا ہے، ایتھو منع نہیں کیتا، لہٰذا ہم دریا سے نہیں پکڑتے، یہاں سے پکڑتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام 70 سال تک انہوں نے ایسا عمل کیا۔ ان کے 3 گروہ ہوئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو نہ مچھلیاں ہفتے کو پکڑتے تھے، نہ دوسروں کو پکڑنے دیتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ خود نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو یہ حرام عمل کرتا تھا اور لگاتار کرتے تھے، کرتے بھی تھے اور لگاتار کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے اس محلے کے اندر، ہمارے اس گاؤں کے اندر کوئی آدمی ایسا برا فعل کرتا ہو، توبہ نعوذ باللہ، کسی کی شراب کی بٹھی ہو یا سود خور ہو، تو ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ ان کو روکیں، ان کو روکنا ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر وہ نہ رکیں، ایک تو ہے زبان کے ساتھ روک، اگر کوئی آدمی ڈنڈے کے ساتھ روک سکتا ہے تو وہ ڈنڈے کے ساتھ روکے۔ وہ کس کا کام بنتا ہے؟ وہ حاکم وقت کا کام بنتا ہے کہ وہ روکے، وہ ڈنڈے کے ساتھ روک سکتا ہے، ہمارا ڈنڈا نہیں چل سکتا، وہ حاکم وقت کا کام ہے، وہ روکے۔ اگر یہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو زبان کے ساتھ روکے، جو زبان کے ساتھ روک سکتے ہیں۔ اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا پھر دل میں اس کو برا جانے۔ یہ ادنا سے ادنا جو ہے نا ایمان کا یہ مقام اتنا ہے کہ اس کو دل میں برا جانے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، لوگ نہیں روکیں گے، تو جیسا اس پہ عذاب ہوگا ساتھ ہمارے اوپر بھی ویسا ہی ہوگا، نہ روکنے کی وجہ سے کہ ہم نے روکا اس کو کیوں نہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، وہ لوگ بھی ایسے ہی اپنے کھیل کود میں، اب لوگوں کا یہ کام بن چکا ہے، اللہ ماشاء اللہ سبھی کا نہیں، وہ جمعہ والے دن شادی رکھ لیتے ہیں، نہ خود جمعہ پڑھنا، نہ مولوی کو پڑھن دینا، نہ دوسرے لوگوں کو پڑھانا۔ میں تو کئی ایسے کر چکا ہوں، جمعہ والے دن بھائی ہمارا بیاہ ہے، بھائی شادی ہے جی، بھائی جمعہ عبادت کا دن ہے، یہ خاص دن ہے، یہ ایسا دن ہے کہ غریبوں کے لیے بلکہ سبھی کے لیے محمد عربی نے فرمایا یہ جمعۃ المبارک عید کا دن ہے۔ کس چیز کا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ پوچھے میرے شاگردوں سے، میں ہفتہ کو یقین مانو اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں ہفتے کو شروع سے، آج جمعہ والے دن شروع سے فجر کی نماز کے بعد تیاریاں میری شروع ہوتی ہیں کہ آج جمعہ ہے، میں نے جمعہ پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے اور واعظ کرنا ہے۔